کو اور رزق کو نصب العین بنا لیا ہے زندگی کا۔ ایسے لگتا ہے کہ ہم دنیا میں شاید آئے ہی اسی خاطر ہیں کہ بس کمانا ہے اور کھانا ہے۔ تاریخ میں روٹی کو کبھی اتنی اہمیت حاصل نہیں تھی جتنی آج ہو چکی ہے۔ جتنا لوگ افلاس سے ڈرتے ہیں، غربت سے ڈرتے ہیں، اتنا خدا سے ڈرنا شروع کر دے تو ان کو ولایت کا مقام نصیب ہو جائے۔ ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے، غربت نہ آ جائے، پیسہ نہ کم ہو جائے۔ شریعت نے کسب حلال کو عبادت کہا ہے۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، القاسب و حبیب اللہ، ہاتھ سے محنت مزدوری کر کے کمانے والا اللہ کا حبیب ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ دین اسلام اتنا خوبصورت ہے کہ اس نے ہمیں اعتدال کا سبق دیا ہے۔ نہ تو دین میں لگ کر دنیا کو خیر بات کہہ دیں اور نہ دنیا میں لگ کر دین سے غفلت برتیں۔ شریعت کہتی ہے کہ تم دین پہ بھی رہو مگر اپنی دنیا کی ضروریات کو بھی پورا کرو۔ ایسا دور آ گیا ہے کہ آج جھوٹ سے حرام روزی کمانے والے باعزت ہیں اور سچ بول کر غربت کی زندگی گزارنے والے آج ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ہمارے پیٹ کا مسئلہ موت تک کا نہیں ہے، موت کے بعد تک کا بھی ہے۔ آخرت میں بھی ہمیں پیٹ کی ضرورت پڑے گی۔ اگر کوئی بندہ جہنم میں چلا گیا تو وہاں اس کا حال بہت برا ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک جہنمی فرشتے کو کہے گا کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے، تو وہ فرشتہ اسے کھانے کے لیے زقوم کا پودا لا کے دے گا، تھوہر کا پودا، کانٹے بھی ہوتے ہیں، کڑوا بھی ہوتا ہے، اور اس کو بھوک اتنی ہوگی کہ یہ اسے کھانا شروع کر دے گا اور وہ کانٹے اس کے گلے میں چبھ جائیں گے اور گلا چوک ہو جائے گا، نہ نگلتے بنے گی نہ اگلتے بنے گی۔ تو پھر وہ فرشتے کو کہے گا کہ مجھے کچھ پینے کو لا کے دو، تو اس کو پینے کے لیے وہاں پہ کوئی روح افزا اور جام شیری نہیں دیا جائے گا، بلکہ فرشتہ پیالے میں جہنمیوں کے خون اور پیپ جو ملی ہوئی ہوگی اس کو گرم کر کے لے کے آئے گا، اور اس کو اتنی پیاس ہوگی کہ یہ اس کو پیے گا، مگر اس کے پینے سے اس کی پیاس نہیں بجھے گی، بلکہ پیٹ کی انتڑیاں کٹ کے پخانے کے راستے باہر نکل جائیں گی اور پھر ٹھیک ہو جائے گا، صحت مند ہو جائے گا جیسے پہلے تھا۔ پھر بھوک لگے گی، پھر تھوہر کھائے گا، پھر پانی پیے گا، پھر انتڑیاں کٹیں گی، پھر صحت مند ہو جائے گا، اور یہ سائیکل چلتا رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جو لوگ جنت میں جائیں گے وہاں اللہ ان کو کھانے کے لیے جنت کے پھل عطا کریں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ جو ان کا دل چاہے گا اللہ ان کی خواہش کے مطابق بنی چیز انہیں عطا کریں گے۔ اب